الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں 1447 ہجری کے آخری مہینے 12ویں مہینے ذی الحجہ میں زندگی گزارنے کا یہ موقع دیا ہے۔ اسلامی سال میں ماہ مبارک رمضان المبارک پورا کا پورا نیکی کے اجر و ثواب کے اعتبار سے انتہائی اہم اور گراں قدر مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے بعد شوال ذی قعد اور اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہوتا ہے۔ اس ذی الحجہ کے اس 12ویں مہینے کے 10 دن شروع کے 10 دن یہ بھی نیک اعمال کے اجر و ثواب کے اعتبار سے انتہائی اہم اور انتہائی گراں قدر مانے جاتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نیکیوں کے بھاؤ بڑھائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس 12ویں مہینے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں بھی نیکیوں کے بھاؤ بڑھائے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کیا جانا، نیک اعمال کرنا دیگر دنوں اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان ایام کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ان دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ میں گیا، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، اور واپس کچھ بھی لے کر نہیں لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، تو وہ شخص تو ان دنوں کی عبادت کرنے والے شخص کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، باقی ان دنوں میں عبادت کرنے والا شخص عام جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ان دنوں کی قدر و قیمت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب ان دنوں میں کوئی مخصوص عبادت ہے یا نہیں؟ تو
10 ذی الحجہ کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی ہے اور نماز عید ہے، لیکن اس سے پہلے کے 9 دنوں میں کوئی اور عبادت ہے یا نہیں؟ شروع کے ان 9 دنوں میں خصوصی طور پر 2 عبادتوں کا ذکر ملتا ہے، باقی عام عبادت کا حکم ہے۔ خصوصی طور پر 2 عبادتوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ان شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھنا، بقرعید کے چاند کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک ان 9 دنوں کا روزہ رکھنا، یہ کتنی ایک خصوصی عبادت ہے اس مہینے کے ان 9 دنوں کی شروع کی، اور کتنی اہم عبادت ہے، اس کی قیمت اور اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ بصیام کل سنہ، پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی 9 دنوں میں ایک دن روزہ رکھیں، اس کا اجر و ثواب سال بھر روزہ رکھنے کے برابر، دوسرا روزہ رکھیں تو اس کا ثواب بھی سال بھر روزہ رکھنے کے برابر۔ اس طرح سے شروع کے 8 دن کے روزوں کی یہ فضیلت ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور 9ویں دن کے روزے کا اجر و ثواب اور الگ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ہم یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کا ثواب اور اس کا اجر بیان کرتے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ اور آئندہ دونوں روز 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب الگ سے بیان کیا ہے۔ تو ان 9 دنوں میں خصوصی طور پر ایک روزے کی عبادت ہے، لیکن ہم اس عبادت کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک دوسری عبادت جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تسبیح، تحلیل اور تکبیر، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ 3 کلمے، تسبیح، تحلیل اور تکبیر، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، اس کی کثرت کرو، اس کا خوب ورد رکھو ان تینوں کلموں کو۔ اس کے متعلق ہمارے درمیان ایک ذکر مشہور ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق، اللہ اکبر خوب پڑھنا چاہیے، بالکل خوب پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نے یہاں یہ غلط فہمی کر دی کہ بس انہی دنوں میں تکبیر ہے، اس کے علاوہ شروع کے دنوں میں تکبیر نہیں ہے، جبکہ دوسرے پارے میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کے الفاظ ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو متعین دنوں میں۔ ان متعین دنوں کی وضاحت اور شرح میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے دونوں باتیں لکھی ہیں کہ پورے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بھی ایام معلومات کی مراد ہے، اور خصوصی طور پر الگ سے ایام التشریق 9 سے لے کر 13 تک یہ دن بھی ایام معلومات کی مراد ہے۔ اب ہم شروع کے دنوں میں بالکل بھی اپنے ذکر و اذکار میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔
جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابیوں کا ایک معمول بنا ہوا تھا کہ وہ دونوں بازار جاتے، ان دنوں میں بازار جاتے، بازار سے مراد جہاں لوگ زیادہ تر رہتے ہو وہاں جاتے، اور بلند آواز سے تکبیر کہتے، اور ان کی تکبیر سن کر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے۔ تو وہ حضرات شروع کے اس مہینے کے دنوں میں خود بھی اللہ اکبر کی کثرت کرتے اور عمل سے لوگوں کو اللہ اکبر کا ذکر کثرت سے کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ ہمیں احادیث پاک کی روشنی میں اکابرین جو صبح 3 تسبیحات اور شام کو 3 تسبیحات پوری کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ان میں اللہ اکبر کا کلمہ ذکر بھی آتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو ان تسبیحات کے اہتمام کے ساتھ اللہ اکبر کی تسبیح میں مزید اضافہ کرنا چاہیے، اور جو ان تسبیحات کا عام دنوں میں اہتمام نہیں کرتا ہے تو اس کو ان دنوں میں عام طور پر اللہ کے ذکر کی کثرت اور خصوصی طور پر لفظ اللہ اکبر کے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اس کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، بلکہ دیتے ہی نہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی موجود ہے، حضرات صحابہ کا عمل بھی موجود ہے، لیکن ہم انتہائی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں جس میں ہمارا ہی گھاٹا ہے، کسی اور کا گھاٹا نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12 کے غروب تک رہتا ہے۔ یہ قربانی کا دن ہے، قربانی کا وقت ہے، اس میں ہم پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت اللہ کی رضا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کی قربانی دینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ گوشت کی قربانی نہیں ہے، گوشت اللہ کے یہاں پہنچانا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود صریح طور پر کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اللہ کے یہاں قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے اللہ سے ڈرنا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ آپ کے دل کا ارادہ پہنچتا ہے، اور دل کے سچے ارادے اور سچی اخلاص بھری نیت کے ساتھ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اب اگر ہم یہ مالی عبادت ان دنوں میں، ان وقتوں میں نہیں کرتے ہیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو وسعت اور گنجائش پاتے ہوئے، خوشحالی پاتے ہوئے قربانی نہ کرے، وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز میں نہ شریک ہو، وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شریک نہ ہو۔ اتنی سخت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے جو شخص وسعت اور گنجائش رکھتا ہے اس کو ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے۔ اب وہ وسعت اور گنجائش رکھنے والا چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو۔ ہم لوگوں نے عام طور سے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ مرد پر قربانی ہے، عورت پر قربانی نہیں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو ایمان والا مرد اور جو ایمان والی عورت بالغ ہیں، مقیم ہیں، مالدار ہیں، وسعت پاتے ہیں، ان کے ذمہ قربانی ہے، ان پر قربانی واجب ہے، ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب قربانی کے لیے کتنی مالداری شرط ہے؟ قربانی کے لیے کتنی مالداری شرط ہے؟ بہت بڑا قوم، علاقے، سماج میں مالدار کہلاتا ہو، اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے؟ نہیں، اتنا مال ہونا ضروری نہیں۔ ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، نارمل زندگی گزارتا ہے، اور اس کے پاس تھوڑا بہت سونا چاندی ہے، معمولی سونا چاندی ہے، تولہ 2 تولہ چاندی ہے، تولہ آدھا تولہ سونا ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اور ان دونوں کو ملا کر کے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بلکہ فقہائے کرام نے ایک اور بات لکھی ہے کہ تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، یا کسی کے پاس یہ دونوں بھی بالکل بھی نہیں ہے، یا ہیں تو بہت تھوڑے تھوڑے ہیں، جن دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچتی ہے، تو پھر گھر کا ضرورت سے زائد سامان، گھر کا ضرورت سے زائد سامان، گھر کا کوئی بھی سامان، چاہے وہ پہننے کے کپڑے ہوں، چاہے استعمال کی دوسری چیزیں ہوں، جو بھی کوئی چیز ہے اور وہ ہمارے گھر میں ضرورت سے زائد ہے، بلکہ وہ اتنی زائد ہے کہ ہم نے اس کو کباڑے میں دینے کے لیے چھوڑ رکھی ہے۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان کو کباڑے میں دینے کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اتنی ضرورت سے زائد ہے اور اتنی بالکل ہلکی چیز ہے وہ، لیکن اگر اس کباڑے کی قیمت بھی اگر جوڑتے ہیں اور جوڑ کر کے اس سونے چاندی کے ساتھ ملا لیں اور پھر قیمت 52.5 تولہ کو پہنچ جائے ان کی قیمت، تو قربانی واجب ہے، تو قربانی واجب ہے۔ اس لیے میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اتنا بڑا مالدار ہونا شرط نہیں ہے کہ جس کو لوگ مالدار کہیں تو وہ بڑا مالدار ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، یہ کہلوانے والا ہونا ضروری نہیں۔ ایک نارمل زندگی گزارنے والا شخص، اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو یہ قربانی کے وجوب کے لیے نصاب ہے، بس اتنی مالداری چاہیے۔ اب اتنی مالداری کے بعد قربانی واجب، ہاں قربانی کے واجب ہونے میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ کا بکرا ہی کریں گے، آپ 50,000 کا ہی کریں گے، آپ 10,000 کا ہی کریں گے، آپ 5,000 کا کریں گے، ایسی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، ایسی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ یہ تھوڑی بہت مالداری آپ کے پاس ہے، اب اس کے ساتھ آپ اپنی حیثیت کے مطابق 20,000 کا کریں، 10,000 کا کریں، اجتماعی بڑے کی قربانی میں حصہ لے کر کے اپنا وجوب ادا کریں، وہ جتنی مقدار میں کم مقدار میں ہو جائے کوئی بات نہیں، واجب اس سے بھی ادا ہو جائے گا، اپنا واجب اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک اور بات اور آتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس واجب کو سمجھنے کے باوجود ادا نہیں کرتے، سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن ہم اس واجب کو پھر بھی ٹال دیتے ہیں 2 باتیں کہہ کر۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی کھانے والا نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے قربانی کرتے ہیں، اور بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کیا کریں، کرنے والا نہیں ہے، کام کون کرے، کاٹے پیٹے کون، اس لیے ہم نہیں کر پائیں گے۔
اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ کوئی کھانے والا نہیں ہمارے گھر میں، چھوٹی سی فیملی ہے، ہم 2-5 آدمی اور وہی کھاتے نہیں ہیں، کیا کریں ہم قربانی؟ تو یہ دونوں عذر ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی ساقط ہو جائے؟ نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ کھانے والا کوئی ہے یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے، آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے، چاہے آپ کھا رہے ہیں خود یا نہیں کھا رہے ہیں، آپ خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کسی اور سے کروا رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قربانی واجب ہے۔ اس قربانی کے وجوب کو ادا کرنے کی صورت میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کا ثواب تو مل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخروی اعتبار سے ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ ان بے شمار فائدوں میں ایک دو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے پوچھا تھا کہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ آج ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں پوچھتا کہ قربانی کرنے سے مجھے کتنا ثواب ملے گا۔ اب وہ ثواب کی کثرت اور ثواب کی خوب بڑی مقدار سن کر کے قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہی ختم ہو گیا آخرت کے اوپر سے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وعدوں پر سے ہمارا یقین ہی اٹھ چکا ہے، یقین کی محنت ہم نے چھوڑ دی، ایمان کے مذاکرے، دین کے ایمان کے مذاکرے ہم نے ہمارے گھروں سے ختم کر دیے، دنیا کے مذاکرے کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک کو دنیا کی قیمت، قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، دنیا کیسے حاصل کرنی ہے ہر ایک کو فکر لگی رہتی ہے۔ لیکن دین ہمیں اپنے گھر میں زندہ کرنا ہے، معاشرے میں زندہ کرنا ہے، اس کے مذاکرے ہم کرتے نہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمیں اور ہمارے گھروں میں بچوں کو کوئی دین کے نفع کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن حضرات صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام کے بیان کیے وہ وعدوں پر بہت زیادہ یقین تھا، اس لیے وہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں قربانی کرنے سے ملے گا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا بکل اشارت الحسن، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اگر ہم بھیڑ یا دمبا کر رہے ہیں تو اس صورت میں کیا ملے گا؟ تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ اون کے ہر بال کے بدلے، ہر ریزے کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ یہ اجر و ثواب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور زیادہ اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارا قربانی کا جانور اپنے بال، اپنے کھر سمیت روز قیامت میدان محشر میں لایا جائے گا، اور انسان کو، صاحب قربانی کو، اس کے بالوں، اس کے کھروں کے بدلے اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں تو قربانی کے جانور کو سواری سے تشبیہ دی ہے کہ یہ قربانی کا جانور سواری کا کام دے گا۔ لیکن یہاں اگر آ کر کوئی یہ پوچھے کہ سواری کا کام کیسے دے گا، وہاں پر جو اس کا وہی جواب ہے جو پچھلے الفاظ میں نے الفاظ کہے ہیں کہ وہ اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ لایا جائے گا، تو وہاں ہر بال، ہر کھر اور ہر سینگ کے بدلے، ہر عضو کے بدلے نیکی ملے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے پل صراط پر سے گزرنے میں قربانی والے کے لیے آسانی کر دی جائے گی۔ جس طریقے سے آج ایک انسان کے پاس بڑی قیمتی سواری ہے تو وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر بڑی کم دیر کے اندر پورا کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اعلیٰ درجے کی قربانی کرنے والا
اپنی وسعت کے مطابق اعلیٰ درجے کی قربانی کرنے والا کل صراط کے سفر کو بہت کم بہت تھوڑے وقت میں پورا کر لے گا، بہت تھوڑے وقت میں پورا کر لے گا، وہاں یہ سواری کا کام دے گا۔ یہ اس قربانی کے اخروی فوائد ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، خلاصے کے طور پر 4 باتیں۔ نمبر 1، ہم شروع کے دنوں میں اللہ کے ذکر میں اضافہ کریں، خصوصی طور پر لفظ اللہ اکبر کے ذکر میں اضافہ کریں۔ اس کے ساتھ اگر ہم دن بھر میں صرف فرض نمازوں کے ساتھ جو سنت مؤکدہ کے علاوہ نفل سنت غیر مؤکدہ وہ پڑھتے ہیں، یا ان کے ساتھ 2 رکعت جو نفل ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو اس نفلی عبادت میں بھی ہمارے اضافہ ہو جانا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں پورے 9 دنوں کے روزہ رکھنے کی ہمت ہو تو روزہ پورے 9 دنوں کا رکھنا چاہیے، ورنہ کم و بیش 1-2 روزہ خصوصی طور پر 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہر صاحب نصاب کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو اپنا واجب قربانی کی شکل میں ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔